عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو جو نعمتیں دی ہیں اور ان نعمتوں کا احسان جتلایا ہے ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یعنی بنی آدم کو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو یہ شعور دیا ہے کہ وہ لباس پہنتے. فرمایا یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو قد انزلنا علیکم لباسا ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے. آج کا ترجمہ تو ویسے یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا لیکن کوئی ایسا لباس نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے بن کے آیا ہو یا جنت سے وہ آیا ہو. تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس ہمارے لیے بنایا ہے. جو ہم لباس پہنتے ہیں ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اور لباس کے اصول اور ضوابط ہمیں بتائے ہیں کہ تم نے اس طرح کا لباس پہننا ہے. تو اس لباس کے بارے میں فرمایا یواری سوآتکم. اس لباس کا کام یہ ہے کہ یہ تمہاری پردے والی جگہوں کو چھپاتا ہے یا تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے یا ہر اس جگہ کو چھپاتا ہے جو تم نہیں دکھانا چاہتے. وریشا اور یہ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہے. لباس کا ہونا یہ ایک نعمت ہے اور نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور عذاب ہے. اس بات کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور ماں جی حوا ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جب بطور سزا کے ان کو جنت سے نیچے زمین میں اتار دیا تو ایک تو یہ سزا تھی, ایک اور سزا تھی اور وہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ کہ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا جو ہیں ان سے غلطی ہوئی تو اس
غلطی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بے لباس کر دیا. غلطی کے نتیجے کے اندر اللہ نے ان کو بے لباس کر دیا. ان کی شرمگاہیں اور ان کے جو جسم کے اعضاء ہیں جو ایک دوسرے کو نہیں دیکھنے چاہیے وہ ایک دوسرے کو نظر آنا شروع ہو گیا. اچھا یہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ آدم اور حوا جو ہے وہ آپس میں ان کا تعلق کیا ہے؟ ان کا میاں بیوی کا تعلق ہے. تو آدم اور حوا کے علاوہ کوئی تیسرا تو وہاں پہ نہیں تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بے لباس کیا ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلے کوئی بات نہیں ہے ہم تو آپس میں میاں بیوی ہی ہیں تو کوئی بات نہیں اگر ہمارے پاس لباس نہیں ہے تو اس میں کیا حرج ہے. لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وہ فوراً جو ہے وہ پتے جو ہے نا وہ اپنے اوپر انہوں نے ڈالنا شروع کر دیے. یعنی پتوں سے اپنے ستر کو چھپانا شروع کر دیا. پتوں کو اپنا لباس بنانا شروع کر دیا. یہاں سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو لباس ہے نا یہ شریعت کا تقاضا تو ہے لیکن یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے. اور بے لباس رہنا یہ انسان کی فطرت نہیں ہے. یہ کس کی فطرت ہے؟ یہ جانوروں کی فطرت ہے جن کو لباس کا کوئی شعور نہیں ہے. تو اس بات کو علماء کرام نے اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ یہ جو لوگ جن کو پردے کی سمجھ نہیں ہے جن کو ستر ڈانپنے کی سمجھ نہیں ہے یا آپ یہ سمجھیں کہ جو محتشم اور باوقار لباس نہیں پہنتے تو ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو آزادی ملے گی بلکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب اور آزمائش کے اندر مبتلا ہے کہ لباس کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ پہننے کی توفیق دی نہیں دی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لباس جو ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور ابھی بھی جو سمجھدار لوگ ہیں اور پہلے بھی اور بلا وہ مسلمان ہوں کہ نہ ہو جاہلیت کے اندر جو ہے وہ لباس کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا. ایون کہ آپ یہ سمجھیے کہ خواتین یا مرد حضرات جو ہیں ان کے اندر جو بھی برائیاں موجود تھیں لیکن ان کے اندر اس طرح کر کے بے پردگی موجود نہیں تھی. اس طرح اپنے آپ کو نمایاں کرنا ان کے اندر یہ والی حرکتیں موجود نہیں تھی. اور بعض دفعہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ عربی ثقافت ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو عربی ثقافت بھی سمجھ لیں تو آپ عربوں کی ثقافت بھی دیکھیں تو کس طرح وہ بڑے بڑے کپڑے انہوں نے اپنے اوپر لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں مردوں نے. آپ اس کو جبہ کہیں آپ اس کو جو مرضی کہیں. تو اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے لباس پہنا ہوا ہو تو پتہ نہ چلے کہ نیچے ہمارے جسم کے خد و خال کیا ہے. اور یہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں پوجا کے عورتوں کی بات کر. تو لیکن ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے؟ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ مردوں کو بھی آپ دیکھیں یا جس نے تھوڑے بہت کھلے ڈھلے کپڑے پہنے ہونا اس کو سمجھتے ہیں کہ اے اللہ ہی ہے. اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کپڑے کس طرح پہنے اور اس کو کہتے ہیں کہ یار آپ بوڑھے ہو گئے آپ نے اتنے کھلے ڈھلے کپڑے پہنے ہوئے. تو مرد بھی آج ہمارے یہاں اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم کا جو بھی اتار چڑھاؤ ہے وہ دوسروں کو نظر آنا چاہیے. فٹنس یا ٹائٹنس جس کو بولتے ہیں نا یہ پتہ نہیں کیا لفظ اس کے لیے ہوتا ہے یعنی تنگ سے تنگ جو ہے نا وہ کپڑے پہننے کا ہمارے اندر رواج ہے. حالانکہ کپڑے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے. یعنی کپڑا پہننے کا مقصد یہ ہے کہ کپڑے کے جو پیچھے ہیں وہ جس طرح کا بھی ہے وہ کسی کو پتا تو ایک تو اس طرح پتا چلتا ہے نا کہ آپ کپڑے اتار دیں تو آپ کا جسم نظر آئے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کپڑے اس طرح پہن لیں جس طرح کسی چیز کے اوپر یہ جو ہے نا وہ یہ جو ریپر چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ نیچے سے نظر نہیں آتی کہ اس چیز کا خد و خال کیا ہے یہ کس طرح کی ہے یہ کہاں سے کس طرح کی ہے. تو یہ والا جو رواج ہے یہ مردوں کے اندر بھی موجود ہے اور خاص سے عورتوں کے اندر بھی موجود ہے. آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے یہاں جو مرد حضرات یا بچے یا بچیاں جو کپڑے پہنتے ہیں کیا وہ ساتر لباس ہوتا ہے یعنی کیا وہ انسان کے خد و خال کو چھپانے والا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاسیات عاریات ایسی عورتیں ہیں کہ بظاہر انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ پھر بھی برہنہ نظر آتی ہے. اور یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی یہ مردوں کا بھی
یہ مردوں کا بھی مسئلہ ہے. اور ہمارے خاص طور پہ جو نوجوان ہیں آپ اگر ان کو دیکھیں گے، اور خاص طور پہ اگر آپ یہ جو ہوتے ہیں درزی یا آپ ان کی دکان پہ چلے جائیں تو وہاں پہ مطلب ہر چیز کو وہ اس طرح اس کی پیمائش لیتے ہیں، اس طرح ماپتے ہیں کہ مطلب ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کپڑے میں داخل کس طرح ہوا، یعنی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح نا کپڑے کو کسی کا پکڑ کے اور بندے کو دھکے سے اس میں بندے کو جو ہے نا وہ دھکے سے اس میں ڈال دیا گیا. تو یہ جو لباس ہے یہ شریعت. اچھا ایک اور بات ہے، شریعت کی طرف سے کوئی خاص قسم کے لباس کا مطالبہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ نہیں پہننا، آپ نے وہ نہیں پہننا. اور یہ باتیں اس حوالے سے بھی ظاہر ہمارے اندر غلط فہمیاں موجود ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم نے شلوار قمیض پہننی ہے، یا تم نے عربی جبہ پہننا ہے، یا تم نے ٹراؤزر شرٹ پہننی ہے یا نہیں پہننی، یا تم نے پینٹ شرٹ پہننی. اس طرح کی چیزیں شریعت کی طرف سے کوئی مطالبہ. ہاں شریعت نے یہ ضرور کہا ہے کہ لباس جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ مستطیل ہونا چاہیے. یہ ساتر کا لفظ ہے نا، یہ میں بار بار بولوں گا. ساتر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پورے جسم کو ڈھانپنے والا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا ٹراؤزر پہن لیتا ہے کہ اس ٹراؤزر کے اندر سے اس کے پورے کا پورا جسم نظر آ رہا ہے، تو اس کو پہننے کا کیا فائدہ؟ یعنی آپ یہاں میں ممبر پہ کھڑے ہو گئے، اس بات کو کس طرح بیان کروں؟ لیکن ابھی آپ یہ جو ہماری کرکٹ ٹیم ہے یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، تو آپ ذرا ان کی تصویریں دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انہوں نے چیزیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں کیا وہ ان کے جسم کے خد و خال کو چھپا رہے ہوتے ہیں؟ وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، دیکھو جی یہ مولویوں کا ذہن ہی خراب رہتا ہے، یہ ہر وقت الٹی سیدھی چیزیں. بھیا نا ہم حقیقت آپ کو بتا دیں. اور آپ جو ہے نا یہ ایک مطلب دوسرے کو بلیک میل کرنے کا ایک انداز ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی بات نہ کرے، ورنہ یہ کہ یہ تو حقیقت ہے کہ اگر آپ اس طرح کا لباس پہنتے ہیں، یعنی اگر ہم عورتوں کو کہیں جی آپ اپنے چہرے کا پردہ کیوں نہیں کرتی، تو وہ کہیں جی آپ کا دماغ جو ہے نا وہ ہر وقت خراب ہی رہتا ہے. تو بھائی ہمارا دماغ خراب ہے کہ نہیں خراب؟ ہمارا دماغ بھی صحیح ہونا چاہیے. شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ میرا دماغ بھی صحیح، لیکن شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کا پردہ بھی ہونا چاہیے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ سارے دماغ صحیح کر لو اور پردے کو آپ چھوڑ دو اور لباس کو آپ کوئی پرواہ اس کی نہ کرو. آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردے کا حکم دیا تھا تو کن کو دیا؟ اب بیان اللہ کے رسول نے پردے کا حکم کس کو دیا؟ صحابیات کو دیا تھا، امہات المومنین کو دیا. ان کے ذہن خراب تھے. اور کن سے پردہ کرنے کا حکم دیا تھا؟ کن سے؟ ابو بکر صدیق سے پردہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ نہیں دیا؟ عمر فاروق سے، عثمان غنی سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایون کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے بھی جو غیر محرم خواتین ہیں ان کو پردہ کرنے کا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ اس وقت اگر جو یہ سارے کا سارا تعلق یہ آپ کے دماغ کا ہو اور آپ کا دل صاف ہونا چاہیے اور دل پاک ہونا چاہیے اور آنکھوں کے اندر حیا ہونا چاہیے، تو کیا معاذ اللہ وہ آنکھیں بے حیا تھی؟ کیا وہ دل خراب تھے؟ کیا وہ ذہن خراب تھے؟ کیا خراب تھا؟ کچھ بھی خراب نہیں تھا. شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ نے اپنی آنکھ بھی صاف رکھنی ہے، دل بھی پاک رکھنا ہے، دماغ بھی آپ نے اپنا درست رکھنا ہے، لیکن لباس بھی صحیح رکھنا ہے. یعنی آپ ہر چیز پہ حملہ آور ہوں گے لیکن اپنا لباس صحیح. جو بندہ آپ کو کہے گا کہ آپ نے اپنا لباس صحیح کر رہا ہے، آپ کہیں گے آپ کا دل ٹھیک نہیں، آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. تو بھائی جان یہ شریعت کے حکم ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے. یہ بات البتہ میں ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ اسلامی لباس ہے، وہ غیر اسلامی لباس ہے. تو اصل میں دیکھیں کہ جو آپ کے گھر کا ماحول ہے نا وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ شریعت کے لیے معیار ہے. جو آپ کے محلے کا ماحول ہے لازمی نہیں کہ شریعت کے لیے وہ معیار ہے. جو میرے مدرسے یا مسجد کا ماحول ہے لازمی نہیں ہے کہ شریعت کا وہی تقاضا ہو کہ ساری کی ساری دنیا اسی طرح اس طرح کی ہوتی. ہو سکتا ہے مجھے بڑا پسند ہو، میں عربیوں کی طرح جوبہ پہنتا ہوں، سر کے اوپر میں جو ہے نا وہ لال رومال رکھتا ہوں، اوپر بعض لوگ بال بھی رکھ لیتے ہیں، حالانکہ علماء اس طرح رکھتے نہیں ہیں، لگا لے کے وہ میں رکھ لیتا ہوں. تو کیا شریعت یہ چاہتی ہے کہ ساری کی ساری دنیا اس طرح بن جائے؟ نہیں چاہتی. اسی طرح آپ سمجھیں کہ ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے کہ ہم اس طرح شلوار قمیض پہنتے ہیں، تو ہر وہ بندہ جو شلوار قمیض نہ پہنتا ہوگا کیا وہ شریعت کا مخالف؟ لازمی نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے ایسا لباس کا حکم دیا ہے جو ساتر ہو، جو آپ کے سطر کو ڈھانپنے والا ہو، جس کے اندر وقار ہو، جس کے اندر آپ کے جسم کے خد و خال نظر نہ آتے ہوں. ان شرائط کے مطابق اگر کوئی پینٹ شرٹ بھی پہنتا ہے تو وہ جائز ہے.
اور ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، میں مدینہ میں تھے یا پاکستان میں تو مجھے اس طرح کا بندہ کوئی نظر نہیں آتا، لیکن مدینہ میں ہم نے دیکھے کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ ان کے جو لباس ہے نا وہ شلوار قمیض نہیں ہوتی تھی، ان کا وہ پینٹ یا پاجامے یا اس طرح کے ہوتے تھے، لیکن کھلا لباس انہوں نے پہنا ہوتا تھا، اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ بعض دفعہ وہ شلوار قمیض سے بھی اچھا نظر آتا تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں ٹائٹ لباس پہننے کی یہ لعنت ہمارے اوپر آئی ہوئی نا، اسی طرح ہی عربیوں کے اوپر بھی آ گیا تھا۔ آپ وہاں پہ عربی نوجوان دیکھیں گے نا 20-30 سال کے، ایون کہ 40 سال تک بھی آپ لوگ دیکھیں گے، انہوں نے وہ یہ جو جس کو صوب لفظ یہ ہوتا ہے سا کے ساتھ، یہ جن کو توپے گئے، وہ توپے انہوں نے اس طرح کی چڑھائی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ بڑی مشکل سے ان کے اندر وہ داخل ہوئے۔ تو اب کوئی بندہ کہے کہ دیکھو جی یہ عربی لباس ہے، تو بھائی یہ عربی لباس نہیں ہے، یہ فحش لباس ہے، یہ ناجائز لباس ہے، اور شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہم مدینہ یونیورسٹی میں تھے تو وہاں ہمارے اساتذہ کے نام آتے تھے نا، مدینہ یونیورسٹی کے اندر اصل میں دو طرح کے لوگ تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دین پڑھانے والے تھے، جو اساتذہ کے نام تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جن کو ہم عملہ یا ورکر ہم کہہ لیں، یا جن کو ہم کلرک طرح کے جو لوگ تھے۔ تو جو ہمارے اساتذہ کے نام تھے ان کی داڑیاں بھی پوری تھیں، انہوں نے لباس بھی ان کا کھلا ڈلا ہوتا تھا، ان کی صوبیں اور شماغ اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ بڑا وقار اور سکینت ہوتی تھی۔ لیکن جو دوسری طرف والے لوگ تھے وہ داڑیاں، چٹک، شلواریں، یہ جو ان کے یہ جو توپیں ہوتی تھی یہ ٹخنوں سے نیچے، اور تنگ قسم کی چیزیں انہوں نے پہنی ہوئی ہوتی تھی۔ تو یہ مثال میں نے آپ کو کیوں دی؟ مثال میں نے آپ کو یہ دی ہے کہ کسی جگہ یا علاقے کا جو لباس ہے وہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے، معیار ہمارے لیے یہ ہے، شریعت ہے کہ ہمارا لباس جو ہے وہ کھلا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ایک اور بات ہے، آپ کسی بھی رنگ کا لباس پہن سکتے ہیں، شریعت نے کسی بھی رنگ کو پہننے سے منع نہیں کیا، سوائے یہ کہ شریعت نے ریشم کا لباس پہننے کو منع کیا ہے، اور خاص طور پہ مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننے کو منع کیا۔ اسی طرح بعض لباس ایسے ہیں یا بعض رنگ ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ مثال کے طور پہ جو سفید رنگ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید لباس جو ہے وہ تمہیں زیادہ پہننا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ ایسی بات نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی اور لباس پہنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ سفید لباس زیادہ پہنتے تھے اور اس کی توجہ بھی دلاتے تھے، لیکن آپ نے سرخ لباس بھی پہنا ہے، آپ نے سبز لباس بھی پہنا ہے، آپ نے سیاہ لباس بھی پہنا۔ تو مطلب کسی طرح کا بھی لباس جو رنگ ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ریشم وغیرہ جو ہے وہ مردوں کے لیے پہننا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی جیسے کہ حضرت اللہ بن زبیر بناتے ہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں ایک دفعہ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، الرجی کی یا اس طرح کی کوئی پرابلم ہوگی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ریشم کا لباس پہن سکتا ہوں کیونکہ وہ نرم ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی شرعی عذر ہو تو شرعی عذر کی وجہ سے ریشم وغیرہ مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات کے اندر مردوں کے لیے یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ بعض اور بھی معاملات ہوتے ہیں، ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا یہ شیر، چیتے یا اس طرح ان کی کھالیں یا ان کا چمڑا وغیرہ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی جو مطلب ان کو میں حرکتیں نہیں کہوں گا کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ترفع اور تکبر کی ایک صورت پائی جاتی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سر پہ امامہ رکھتے تھے، تو ویسے جو سنت ہے نا یعنی سر ڈھانپنے میں جو سب سے بہترین کام ہے، اگرچہ میں بھی اس میں کوتاہی کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوتاہی کو دور کرنے کی توفیق دے، سب سے جو سنت کے قریب ترین ہے وہ امامہ پہننا ہے، لیکن یہ ہے کہ امامہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے۔ امامہ جو ہے وہ آپ سبز رنگ کا پہنے، آپ سیاہ رنگ کا پہنے، سبز رنگ کا امامہ اصل میں ہمارے یہاں یہ جن کو ہم یہ ہمارے بھائی ہیں تو مطلب لوگ ان کو طوطے کہتے ہیں، لیکن ہم تو ان کو مطلب اس طرح نہیں کہتے، تو ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ سبز رنگ کی چیزیں پہنتے ہیں، تو ان کے اندر خرابیاں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، برائیاں ان کی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ان کے اندر بدعات خرافات اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن سبز رنگ پہننا یہ کوئی منع کام نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبز رنگ
پہنتے تھے. تو اگر کوئی سبز رنگ کی بھی پہن لیتا ہے, خاکی رنگ کے امامے پہن, جس بھی رنگ کا آپ امامہ پہننا چاہتے ہیں, اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور اگر ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں تو اس میں کسی قسم کی کوئی حرج نہیں. اچھا, بعض دفعہ ہم اس طرح کا لباس پہنتے ہیں کہ اس کے اوپر نا نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو نقش و نگار میں آپ دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ وہ جو نقش و نگار بنے ہوئے نا, اس کے اوپر آپ سمجھے کوہ بنا ہوا, ہاتھی بنا ہوا, شیر بنا ہوا, چیتا بنا ہوا, تو یہ جو جاندار چیزیں ہیں نا, یہ والے نقش و نگار درست نہیں ہے. لیکن اگر درخت بنے ہوئے ہیں, مطلب اور اس طرح کی چیزیں کوئی بنی ہوئی جو بے جان چیزیں ہیں, تو اس طرح کی چیز اگر آپ پہن لیں گے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ باہر نکلے تو آپ نے اپنے اوپر جو چادر اوڑھی ہوئی تھی نا, اس کے اوپر یہ جو اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے جو کجاوے رکھے جاتے ہیں, یہ جس کے اوپر اونٹ کے اوپر جو چیز رکھی جاتی ہے اور اس کے اوپر انسان بیٹھتے ہیں, اس کو کجاوا ہم کہتے ہیں, اور اس کو عربی میں رحال کہا جاتا ہے. تو اس کے نا نشان اس چادر کے اوپر بنے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہوئی تھی. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح کے اگر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں, یعنی بے جان چیزوں کے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں, تو وہ والا کپڑا بھی پہنا جا سکتا ہے. انشاءاللہ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد. اچھا, ہمارے یہاں نا لباس کے حوالے سے مطلب دین کو ہم نے نا بڑا ہی محدود کر دیا. دین ہمارے نزدیک یہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے, روزے رکھنے چاہیے, زکوٰۃ دینی چاہیے, کوئی نہ کوئی صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے. لیکن نہ کھانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا کوئی عمل دخل ہے, نہ پہننے میں ہم سمجھتے ہیں, نہ اٹھک بیٹھک کے اندر سمجھتے ہیں. اب ہمارے یہاں اچھے خاصے لوگ ہیں, لیکن ان کے بچے اور بچوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, مطلب ان کو کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا یہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں. یہ جو نقش و نگار والی بات میں نے آپ کے سامنے کی, ہمارے اور آپ کے بچے کتنے کپڑے ایسے پہنتے ہیں کہ ان کے اوپر جاندار چیزوں کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں, ان کے اوپر عجیب و غریب قسم کی چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے, ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. یہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے, ہمارے ہاں یہ لنڈے کی چیزیں جو ہم پہنتے ہیں, تو ان کے اندر بعض دفعہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتی. اور میں بتاؤں گا نہیں کہ وہ مسئلہ کیا ہے, لیکن میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں. میں نے خود ایک دفعہ جرابیں تھی تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ وہ اس میں کیا چیزیں ہیں اور کیا اس کے اوپر نشان بنا ہو. تو ایسے میں نے جرابیں پہن لی, تو یہاں کسی بھائی نے مجھے بتایا کہ اس میں یہ مسائل ہیں. تو میں نے صرف اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں, اور میں بھی کوتاہی کرتا ہوں, لیکن یہ کوتاہی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ان چیزوں کو بالخصوص یہ جو لڑنے والی چیزیں نا, ان کو بڑے دھیان سے آپ کو دیکھ کے پہننا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی اس طرح کا شعار موجود نہ ہو جو کفریہ ہو, جو فحش ہو, جو آپ سمجھیں کہ شریعت کے مطابق نہ ہو, یا اس میں جاندار کی تصویریں ہوں, یا اس طرح کی چیزیں. ان چیزوں کا ہمیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں ہم بچوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں, یعنی جو سر کے اوپر انہوں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں, یہ بعض دفعہ میں نے دیکھا وہ بلی کی طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہے, ان کے اوپر آپ سمجھیں کہ بلیوں کے نشان, یا اس طرح کے خرگوش والا بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا, ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ, ہم شریعت کو دیکھتے نہیں. یعنی جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے نا, اور ایون کہ ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں جو بنانے والے ہیں, انہوں نے بھی یہ نہیں پوچھنا کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے. انہوں نے یہ دیکھنا کہ اس وقت لوگ کس طرح کی چیزیں پہنتے ہیں, اور بلکہ آپ سمجھیں کہ باہر کے لوگ کس طرح کی چیزیں پہنتے ہیں, اور پھر اس طرح کی وہ چیزیں بنا کے دڑ لوگوں کے اندر دینا شروع کر دیتے ہیں. اور ہم بھی چپ کر کے جو ہے نا وہ چیزیں, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ چلو 10 روپے سستی چیز ہمیں مل رہی ہے, یا 100 روپیہ سستی چیز مل رہی, اور چپ کر کے ہم وہ چیز لے کے پہننا شروع کر دیتے ہیں. تو اب اگر یہاں پہ کوئی اس طرح کے بھائی بھی بیٹھے ہوئے نا, جن کا اس طرح کپڑے کا کاروبار ہے, یا اس طرح کے کوئی گارمنٹس وغیرہ, یا مطلب ان کا کوئی کارخانہ ہے, تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. ان کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگر ہم
اس کام کو لے کے آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت زیادہ برکت عطا فرمائے گا۔ اچھا یہ نا لباس کے حوالے سے ایک حدیث ہے چھوٹی سی، آپ نے پہلے 50 دفعہ سنی ہوئی ہے لیکن میں اس کو بس ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ نے نا وضو کرنا تھا، تو وضو کرنے کے لیے میں آگے بڑھا کہ میں آپ کے موزے اتاروں، آپ نے موزے پہنے ہوئے، تو میں نے کہا میں موزے اتار دیتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعونا تینی دخلتما طاہرتین، ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو میں نے وضو کی حالت میں پہنا ہوا تھا۔ تو اصل میں نا یہ لباس سے متعلق ہے، اس میں ایک پورے کا پورا پیچھے پس منظر ہے لیکن وہ چیزیں میں نہیں ذکر کرتا۔ سردی ہے تو سردی کے حوالے سے عام طور پہ میں ایک جمعہ پڑھاتا ہوں، ایک دفعہ نہیں پڑھاؤں گا، لیکن یہ مسئلہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ موزے یا جرابیں اگر انسان نے پہنی ہوئی ہوں تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ مسح کیا جا سکتا ہے، اور اس میں انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آپ سفر کے اندر ہیں تو آپ کو 3 دن کی گنجائش ہے، آپ 3 دن تک جو ہے نا وہ موزے اتارنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یا جرابیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ سفر میں نہیں ہیں تو 1 دن اور رات جو ہے نا یعنی 24 گھنٹے جو ہے نا وہ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اور یہ 24 گھنٹے شروع کب ہوں گے؟ 24 گھنٹے شروع تب ہوں گے جب آپ نے پہلی دفعہ موزے کے اوپر مسح کیا ہوگا، یعنی جب آپ نے وضو کیا تب نہیں۔ اب فرض کریں کہ فجر ٹائم آپ اٹھیں اور آپ نے اٹھ کے جو ہے نا وہ وضو کر کے پھر آپ نے موزے پہنے ہیں، اور پھر ظہر کے وقت آپ نے پہلی دفعہ ان کے اوپر مسح کیا، تو آپ کا ٹائم کب شروع ہوگا؟ آج ظہر کے ٹائم سے آپ کا ٹائم شروع ہوگا، اس کا مطلب اگلے دن آپ ظہر تک جو ہے نا وہ اپنا یہ چلا سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔